صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. تسلسل کے ساتھ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کی والدہ محترمہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے ایک مضمون چل رہا ہے. وہ مضمون یہ بتاتا ہے کہ یہ کس طرح سے مفکر اسلام بنے. فرماتے ہیں کہ دوسری بات جس میں وہ قطعاً رعایت نہ کرتی اور ان کی غیر معمولی محبت و شفقت اس میں حارج نہ ہوتی، وہ یہ کہ اگر میں کسی خادمہ کے لڑکے یا کام کاج کرنے والوں اور غریب بچوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، ناانصافی کرتا یا حقارت اور غرور کے ساتھ پیش آتا تو وہ مجھ سے نہ صرف معافی منگواتی بلکہ ہاتھ تک جڑواتی. اس میں مجھے کتنی ہی اپنی ذلت اور خفت محسوس ہوتی ہو مگر وہ اس کے بغیر نہ مانتی. دیکھیں نا، ایک گھر میں کوئی خاتون کام کر رہی ہیں یا کوئی ملازم کام کر رہے ہیں تو بچوں نے جب سے شعور کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو اس احساس کے ساتھ رکھا کہ ہم مالک ہیں، ہم برتر ہیں اور یہ ملازم ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب تک تم ان سے معافی نہیں مانگو گے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. تو وہ کیا کیفیت محسوس کرتے ہوں گے اس موقع پر، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. اور یہ سوائے اس کے کہ آخرت کا احساس ہو، اللہ رب العزت کے حضور جواب دہی کا احساس ہو، اس کے بغیر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. ہمارے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے وہ کسی سے معافی مانگیں. یعنی معاشرے میں یہ ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی برتری والا فرد یا شخص ہے تو ہمارے بچے ان سے بھی معافی نہیں مانگیں گے. چہ جائے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے افراد سے ہمارے بچے معافی مانگیں. اس کو ذرا غیر مہذب انداز میں یوں تصور کیا جائے کہ ہمارے ٹکڑوں پہ لوگ پلتے ہیں اور ہمارے بچے ان سے معافی مانگیں. یہ ہماری سوچ بن گئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے کہ یہ فرد واحد کی سوچ نہیں ہے. افراد سے معاشرہ بنتا ہے. جب کثرت سے لوگ ایک جرم کے مرتکب ہونے لگیں تو پھر وہ معاشرے کا اجتماعی جرم کہلاتا ہے. اب ہر طرف ایسا ہی ہے. کیا کسی استاد یا قاری یا معلم، ظاہر ہے کہ ان کے بچے بھی ان کے پاس پڑھتے ہیں یا پڑھائی کے دوران آتے جاتے ہیں، تو ایک طے شدہ احساس برتری ہوا کرتا ہے کہ یہ استاد صاحب کے بچے ہیں، یہ صحیح کریں یا غلط کریں، اچھا کہیں یا برا کہیں، انہیں ہر طرح کی غلطی معاف ہے. کیا میں اور آپ اپنے اطراف میں، اپنے گرد و پیش میں یا اپنے گھر میں یا اپنے ادارے میں اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر اس نے کسی طالب علم سے بدتمیزی کی ہے تو اس سے معافی مانگے؟ کیا اس کے جواز کو ہم اپنے ذہن میں ذرا بھی گنجائش دے سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. یعنی یہ طے شدہ ہے. بدقسمتی سے دینی اداروں کی بات کرو کہ طے شدہ ہے کہ استاد صاحب کا بچہ پیدائشی مخدوم ہے، اس کی خدمت ہی ہونی ہے. بچیوں کے مدرسے میں وہ جو بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ طالبات نہیں ہوتی. ہم نے جو چیزیں
غیر واضح طور پر طے کر لی ہیں، وہ بچیاں نوکر ہوتی ہیں ہمارے بچوں کی. ان کا سبق یاد ہو نہ ہو، ان کا وقت جو وہ لے کر آئی ہیں اس کے مطابق ان کے وقت کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ سارا دن ہمارے بچوں کو اٹھائے پھرتی رہتی ہیں. اور اس کے باوجود اگر بچہ چپ نہ ہو تو ہم پھر ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا دین کی خدمت ہے اور کیا بچوں کی تربیت ہے؟ وہ بچپن ہی سے جب اس میں ایک وہ تکبر اور وہ برتری اور وہ بدتمیزی، یہ سب ملے جلے جذبات جب اس کو بنائیں گے تو اس میں کیا انسانیت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ اساتذہ کے عام طور پر اساتذہ کے بچے عموماً دینی خدمت سے محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے بچپن سے سیکھا ہی نہیں ہوتا کہ مجھے بھی کسی کو بڑا کہنا ہے. بس ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم چما دیگرے نیست، پدرم سلطان بود وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہت بڑی ظاہر ہے کہ ایک مثال سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. تو کیا جنت میں داخلہ انسان کی سوچ کے تابع ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں جو محض خواہشات ہی کے طور پر سمجھی جائیں گی. کیا میری اور آپ کی سوچ کے مطابق دنیا اور آخرت کی کامیابیاں متعین ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ تربیت کریں گے. کیا ڈاکٹر کا بیٹا بچہ پیدائشی طور پہ ڈاکٹر ہوتا ہے؟ محنت کرنا پڑتی ہے اس کے بعد جا کر کے. تو اسی طرح روحانی حوالے سے جتنے بھی مناصب ہیں ان میں جو ان کی اولاد ہیں وہ قدرتی طور پر اس روحانی منصب پہ فائز نہیں ہوتی. چنانچہ بہت سے جو مظاہر ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں خانقاہوں میں یا روحانی مراکز میں کہ وہاں پہ جو صاحب سلسلہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ داڑھی منڈے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور بہت سے منکرات اور برے کام اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی جا رہے ہیں ان کے پاس. تو اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابا جی کو جو میراث، ابا جی کو جو مقام ملا تھا وہ گویا بغیر محنت کے ہمیں مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا، اور بالخصوص روحانیت میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ طے شدہ ہے کہ ہر سے آخرت کی نیت ہوگی تو پھر اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اس کے بغیر ممکن نہیں. تو کتنی خوش فہمی کیوں نہ پال لیں کہ میرا بیٹا ولی کامل ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو وہ سوائے جاہل کامل کے اور کچھ بھی نہیں. اور اگر وہ منصب پہ بیٹھ گیا تو خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تو عام طور پر جو صالحیت کے جو مختلف مراتب و مناصب ہیں، قاری صاحب ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، محتمم صاحب ہیں، بالخصوص پیر صاحب ہیں، ان کے بچے جو محروم رہتے ہیں اس احساس برتری کی بنا پر رہتے ہیں جو گھر میں میسر آیا. اور پیر صاحب خوش ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، اور اولاد کی تربیت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے. اور لوگوں کی باتیں بھی ذرا دماغ خراب کر دیتی ہیں. آپ کے بچے کا کیا کہنا جی، بڑا صلاحیت والا ہے اور بڑا فلانی پہنچی بات کی، اس سے اور زیادہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے صفات کے ساتھ ہیں. مزدور کا بیٹا ان صفات کو اختیار کر لے یا ولی کا بیٹا اختیار کر لے، بہرحال اس کے بغیر نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے. تو ہم سوچ سکتے ہیں ایک مدرسے میں جہاں بچے پڑھتے ہیں تو ہم نے ان کو نوکر محض بنا کے رکھا ہوا ہے، ہمارے سارے کام کرنے کے وہ پابند ہیں، اور ہمارا بچہ اسی ماحول میں وقت گزار رہا ہے اور بڑا ہو رہا ہے. تو اس نے اس ماحول میں سوائے تکبر کے، سوائے بدتمیزی کے، سوائے بےہودگی کے اور کیا سیکھنا ہے؟ کس طرح سے وہ ان کیفیات کو اختیار کرے گا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے؟
کیا کسی شخص میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی موقع پر شاگرد کے ساتھ یہ تصور بھی قابل اصلاح ہے کہ میں استاد ہوں اور میں برتر ہوں اور شاگرد چھوٹا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شکل ایسی بنی ہے، صورت ایسی بنی ہے۔ بھئی پائلٹ کی عظمت ہوتی ہے نا، ہے تو وہ ڈرائیور ہے نا، ڈرائیور کی ایک بہترین شکل کہی جا سکتی ہے۔ تو جو ڈرائیوروں کا تذکرہ آئے گا تو چنگچی اور پائلٹ والے سب ایک ہی جگہ ہوں گے نا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ میں استاد ہوں، یہ شاگرد ہیں، تو وہ جو ڈرائیور منزل پہ پہنچاتا ہے تو استاد بھی تو ایسے ہی کر رہا ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور کے پیچھے جو سواریاں بیٹھی ہوں وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی صفات والی ہوں، اور ایسا ہوتا ہے۔ ایک ڈیوٹی ایسی لگی ہے، ہاں اس ڈیوٹی پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ اب اس کی بنا پہ استحصال کرنا، دوسرے طبقوں کو گھٹیا سمجھنا اور علم کی، علماء کی، معلمین کی فضیلتیں اس مقصد کے لیے بیان کرنا کہ میرا استحصال جو ہے وہ دوام پائے اور میں مستقل ان پر قابو رکھوں اور ان کو ہمیشہ یہ احساس ہو اگر تم نے ایسا سوچا تو تمہارا سب کچھ بھئی اس کا تو برباد ہو رہا، تمہارا بھی کچھ باقی رہا یا نہیں رہا۔ دارالعلوم میں ایک استاد حدیث تھے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو دیکھا اور ان کی روحانیت کو دیکھا تو اپنے شاگرد کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام ہے نا استاد، یہ بہت بڑے استاد تھے دارالعلوم کے، اور زمانہ طالب علمی ہی سے آثار تھے کہ یہ بڑے ذی علم ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ادارے والے بھی ایسے طلباء کی اضافی قدر کرتے ہیں کہ یہ بعد میں دین کی خدمت میں معاون ثابت ہوں گے۔ تو دورہ حدیث شریف کا سال تھا، شیخ العالم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کرتے تھے، تو یہ سب سے مقرب شاگرد سمجھے جاتے تھے۔ تو اس تقرب کی علامتیں یہ تھیں کہ حضرت کے یعنی استاد محترم کی جو خاص خدمتیں تھیں وہ ان کے ذمے تھیں، انہوں نے اپنے ذمے لی ہوئی تھیں۔ چونکہ جو بڑا شاگرد ہوتا ہے یا ممتاز شاگرد ہوتا ہے وہ عبارت پڑھتا ہے، عبارت بھی یہی پڑھا کرتے تھے، پھر حضرت کے جوتے بھی یہی سنبھالا کرتے تھے، یہ بڑی خدمت تھی۔ بہرحال یہ جو دینی مدارس ہیں، دینی ماحول ہے، یہ اس کا امتیاز ہے کہ اساتذہ کے جوتے سیدھے کرنا، اساتذہ کے جوتے سنبھالنا، اساتذہ کے جوتے ادب کے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ یہ حضرت حاجی صاحب کے پیر صاحب ہیں، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب ہیں۔ تو وہ اپنے شیخ کے ساتھ جب ہوتے تھے تو ان کے جوتے اپنے پاس رکھتے تھے اور اپنے گلے میں ایک توڑا سا لٹکا کے رکھتے تھے۔ تو ایک جگہ حضرت حاجی صاحب حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانا تھا تو یہ بھی ساتھ چلے۔ وہاں پہ حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ جی وہاں جا کے اگر آپ حضرت کی اسی طرح جوتے اٹھا کے چلیں گے اور یہی فقیرانہ انداز ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، خاص طور پر آپ کے جو سمدی ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ کیا کہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ فرمایا رشتے کی ایسی تیسی، مجھے اسی طرح جانا اور شیخ کے جوتے سر آنکھوں پہ رکھ کر کے جانا۔ یہ بیچارے مغربی درسگاہ والے اس تصور کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ اس تصور کو سمجھتے ہیں اور نہ اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کو، جو نظر آنے والے حقیقتوں سے بڑھ کے حقیقت ہے، اس کو نہیں سمجھتے۔ حضرت سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں خلفاء میں ایک بہت بڑے خلیفہ ہیں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہاں پہ ایک پہلو اور بھی سمجھیں کہ جوتے اٹھانا
یعنی اپنے استاد یا شیخ یا اپنے رہنما کے جوتے ادب سے سنبھالنا اٹھانا، یہ وہ جذبہ ہے جو معتقد کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر شیخ یہ خود کہے کہ میرے جوتے اٹھاؤ تو اس سے بڑی کوئی کمینگی نہیں ہے، استاد یہ کہے کہ میرے جوتے اٹھاؤ تو اس سے بڑھ کے کوئی ذلت نہیں ہے، یعنی وہ پرلے درجے کا ذلیل ترین فرد ہے جو اپنے تابع یا اپنے شاگرد سے کہے کہ جوتے اٹھائیں۔ اپنی اولاد سے کہنا کہ جوتے اٹھاؤ وہ تربیت کے حوالے سے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اپنے مرید کو گھٹیا سمجھتے ہوئے اپنے شاگرد کو گھٹیا سمجھ او جوتے اٹھاؤ، یہ بہت بڑی کمینگی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اساتذہ کے ادب سے جوتے اٹھا کر سنبھالنا شیخ، یہ معتقد کے دل میں جو جذبہ محبت کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا مظہر ہے۔ اگر اس طرح سے ہو تو ٹھیک ہے، شیخ کہے یا شیخ ایسا قرینہ اختیار کرے کہ وہ جوتے اتار کے کھڑا ہو گیا، اب جھک ہی نہیں رہا، تاکہ کوئی مرید آ کے اٹھا لے۔ کیوں بھائی، کمر میں تختہ پڑ گیا، کیا ہو گیا، کیوں نہیں جھکتے؟ اپنے جوتے اٹھاؤ، کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیسی برتری تمہاری؟ روحانیت کے اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کر بھی کبر نہیں گیا، اور اپنی برتری کے لیے واقعات سنا رہے ہو کہ اللہ والوں کے جوتے اٹھانا چاہیے۔ بھئی اللہ والوں کو اٹھانا چاہیے، تیرے تو نہیں اٹھانے چاہیے نا۔ تو یہ اس مفہوم میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو کہ پڑھانے کے لیے ایک بڑے معلم کا اہتمام کیا جو بہت نیک تھے اور بڑے ذی علم تھے، اور ساتھ میں اس کا اہتمام کیا کہ ان کی تربیت بھی ہو۔ تو ایک دن یہ جانچنے کے لیے کہ کتنی تربیت ہوئی ہے، تو ہارون رشید تشریف لائے، بچوں کی چھٹی کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ تو خیر وہ کھڑے دیکھتے رہے، جیسی چھٹی ہوئی تو استاد صاحب کو بھی جانا تھا، تو دو بیٹے تھے، دونوں بھاگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے کہ میں آگے بڑھ کر کے استاد صاحب کی جوتے اٹھاؤں گا، اور پھر جب استاد صاحب درسگاہ سے یا مسجد سے باہر نکلیں گے تو میں سامنے رکھوں گا۔ تو دونوں میں ایک طرح کا جھگڑا ہوا، بہرحال جو پہلے پہنچا یا جس نے ہمت کی اس نے اٹھا لیے۔ تو اتنے میں ہارون رشید منظر پہ آ گئے اور بہت خوش ہوئے، لیکن کہنے لگے کہ میری ابھی تسلی نہیں ہوئی۔ تو پوچھا گیا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگے اچھا ہے کہ طلباء میں یعنی بچوں میں جذبہ ہے کہ استاد کی قدر ہونی چاہیے، اور اس طرح سے جوتے اٹھانے کے لیے بھاگے، بہت اچھا لگا، لیکن میری چاہت یہ تھی کہ جوتے اٹھانے کے بعد جب استاد صاحب درسگاہ سے باہر نکل رہے تھے جہاں جوتے پہننے تھے، وہاں پہ اپنے ہاتھ سے پاؤں میں جوتے پہناتے تو تب مجھے سکون ہوتا۔ ہم جیسے بدتمیز لوگ جو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ خبردار تم نے ایسا کچھ نہیں کرنا، تو خیر کے سارے دروازے ہم ان پہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ جو جوتوں کو سنبھالنا، یہ جوتوں کی تکریم و تعظیم ہے، یہ محض جذباتی تصور نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق اور جو محبت تھی اور جو والہانہ تعلق تھا، وہ اس کے مظاہر ملتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی قطرہ پانی کا زمین پہ نہ گرے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی کہ یہ میں ایک قیمتی چیز تمہیں دے رہا ہوں، تو ایسا کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے کفن پہنا دیا جائے اور مجھے جب قبر میں رکھا جائے تو میری آنکھوں میں ان کو رکھ دینا۔ معلوم ہے وہ کیا چیز تھی؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ناخن تھے۔ بہرحال یہ ایک سلسلۃ الذہب ہے، پاکیزہ سلسلہ جو قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں رکھیں۔ تو یہ جوتوں کی عظمت کیا ہے؟ چونکہ جوتے عام طور پر یوں سمجھیں کہ اپنے استعمال کے حوالے سے گھٹیا سمجھے جاتے ہیں نا، پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، زمین پہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کہ ان کی استعمال کی چیزوں میں جو سب سے گھٹیا سمجھے جانے والی چیز ہے وہ میرے نزدیک تاج سے بھی بڑھ کر ہے۔ حجت الاسلام، حجت اللہ فی الارض، حجت
اسلام حضرت اقدس حضرت نانوتی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں نے سنا ہے کہ جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو جو مسند مبارک تھی آپ کی، تو اس مسند مبارک پہ بیٹھنے کے بعد جہاں پہ سر پہنچتا تھا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نال شریف انہوں نے دیوار پر لگا رکھا تھا، یہ ہمارے سر کا تاج ہے، اس کی شبیہ لگوائی ہوئی تھی۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہماری ماضی قریب کے عظیم ترین بزرگ ہیں اور ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات سے انہیں نوازا تھا۔ انہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں جو بڑا حصہ ملا وہ سخاوت کا ملا، اور بالکل اسی طرز پہ کہ جب تک سب کچھ تقسیم نہ کر دیا اس وقت تک گھر نہیں گئے، اور لوگ دور دراز سے آس لے کے آیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں وہ جو فرزدق نے قصیدہ کہا تھا نا، اس میں ایک شعر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی اصطلاح میں یا ان کے خزانہ الفاظ میں لفظ لا نہیں ہے، انکار نہیں کرتے، کوئی بھی آ جائے کچھ لینے کے لیے تو ہمیشہ عطا فرماتے ہیں۔ صرف ایک جگہ لا ہے، وہ تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ ان کی خوبیاں بیان کی۔ تو یہ حضرت خواجہ صاحب کو ان نعمت میسر تھی، کوئی بھی آ جاتا تو خالی ہاتھ واپس نہ فرماتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت نے سب کچھ تقسیم کر دیا، تو ظاہر ہے کہ یہ شہرت تو پھر ہوئی، پھر کتنا ہی کیوں نہ چھپائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات کو، خوبیوں کو اور زیادہ قبولیت اور محبوبیت نصیب فرماتے ہیں۔ تو ایک آدمی جس نے سن رکھا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب وہ سخاوت اختیار فرماتے ہیں اور مدد فرماتے ہیں، تو وہ آیا، تو اتفاق سے اس وقت سب کچھ تقسیم ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میری ضرورت ہے، کچھ مدد فرمائیے۔ تو حضرت نے دیکھا دائیں بائیں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس سے معذرت کی۔ یہ بڑوں کی بڑی بات ہوتی کہ بھائی ایسا ہے کہ بہت شرمندہ ہوں کہ آپ کی خدمت نہیں کر پا رہا، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو بہت دیکھنے کے بعد اب وہ حضرت کے جو جوتے تھے وہ بھی پرانے انداز کے بنے ہوئے تھے، تو وہ جوتوں پر مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب رحمت دامت برکاتہم جامعۃ الرشید والے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، جب یہ جامعہ اشرفیہ میں پڑھا کرتے تھے، یہ حضرت نے مجھے خود واقعہ سنایا، اور اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی کم عمری میں اور اتنے کم وقت میں اتنے بلند مقام پر کیسے پہنچے۔ حاسدین سے بھی مقام کا تعین ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ میں جامعہ اشرفیہ میں آخری سال میں تھا، تو ہمارے ایک بزرگ میاں جی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ رائے مرکز کی جگہ وقف کی تھی، اب اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جگہ کس طرح سے خیر میں استعمال ہو رہی ہے، اور جب تک ہوتی رہے گی تو ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ظاہری طور پر بالکل ان پڑھ تھے لیکن بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ انہیں خود بھی اندازہ نہیں کہ میرا مقام کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ سجدے میں ہوتے ہیں تو یہ جنت میں ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کا کیا مطلب ہے وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ میواتی تھے، اور میواتیوں میں کئی ساری گوتیں ہیں، تو وہ جو ان کی گوت ہے وہی ہماری بھی گوت ہے۔ تو جب میں پڑھنے جاتا تھا، چھوٹا سا تھا، تو وہ بہت خوش ہوتے تھے مجھے دیکھ کر، اور بہت پیار کرتے تھے اس نسبت سے کہ بھئی ہمارا بچہ ہے، یہ پڑھ رہا ہے۔ تو خیر وہ ایک دفعہ میں پڑھ کے واپس آ رہا تھا، تو وہ مرکز میں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا جی حاجی صاحب السلام علیکم، کہا
تو حاجی صاحب مت کہے کر، میں تیرو دادا ہوں، دادا کہے کر، تو بڑی محبت سے فرمایا۔ تو جامعہ اشرفیہ میں مفتی عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ میرا آخری سال تھا تو میاں جی عبداللہ صاحب تشریف لائے، اپنے انفرادی اعمال میں مصروف تھے۔ انہیں وہاں سے ڈاکٹر بشیر ریاض صاحب، جو بہت بڑے اللہ والے تھے، شہید ہو گئے، بہت نیک آدمی تھے، اور سلسلہ چشتیہ میں صاحب اجازت بھی تھے۔ تو وہ حضرت حاجی میاں جی عبداللہ صاحب کے بڑے قدردان تھے، اور وہ ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ کبھی وقت مرحمت فرمائیں۔ تو حاجی صاحب، ان کا جو گھر تھا ڈاکٹر بشیر صاحب کا، وہ جامعہ اشرفیہ کے قریب تھا۔ تو حاجی صاحب اپنے معمولات سے فارغ ہو کر ان سے ملنا چاہ رہے تھے۔ تو اب ظاہری طور پر صورت یہ محسوس ہو رہی تھی کہ حاجی صاحب کو تلاش ہے کسی ایسے شخص کی جو انہیں ڈاکٹر صاحب کے گھر پہنچا دے۔ حاجی صاحب کو ڈاکٹر صاحب کے گھر کا غالباً تعین نہیں تھا۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھانپ لیا، تو میں نے پوچھا کہ حاجی جی فرمائیے کہ کوئی خدمت میرے لائق؟ تو کہنے لگے کہ مجھے ڈاکٹر بشیر صاحب کے ہاں جانا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے گھر کا پتہ تھا، تو میں نے کہا جی میں لے چلتا ہوں آپ کو۔ کہنے لگے بہت اچھی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں اپنے جوتے لے آؤں، جوتوں سے بات چلی تھی نا۔ تو میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے، میں لے آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو وہ پرانے زمانے کے جو جوتے ہوتے ہیں بزرگوں کے خاص طرز کے ہوتے ہیں، وہ تو مفتی صاحب کا خیال تھا ویسے ہی ہوں گے، تو ویسے ہی تھے۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا، ایک جگہ پہ رکھے تو لے آئے، تو وہی تھے۔ تو خیر وہ حاج صاحب نے جوتے پہنے، انہوں نے بڑے ادب سے سامنے رکھے، جوتے پہنے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ چلا اور قریبی گھر تھا، وہاں پہنچا، اور پہنچانے کے بعد میں نے بتایا کہ حضرت یہ ان کا گھر ہے۔ تو کہنے لگے بہت اچھا، بہت شکریہ۔ تو میں نے پوچھا کہ جی میں جاؤں؟ تو فرمانے لگے کہاں جا رہا ہے؟ ڈٹ جا۔ تو میں رک گیا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ تھی۔ فرمایا ٹھہرو، تو میں ٹھہر گیا۔ کہنے لگا ہاتھ اٹھا۔ تو میں نے ہاتھ اٹھائے۔ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور پورے آدھے گھنٹے مسلسل میرے لیے دعا کرتے۔ جب دعا ہو گئی فرمایا اب جا۔ تو خیر پھر تھوڑی آسانی ہوئی سمجھنے میں کہ یہ مفتی عبدالرحیم صاحب کو اللہ نے یہ جو مقام دیا ہے، جو روحانیت دی ہے، جو نورانیت دی ہے، جو مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی ہے، یہ اس کے پیچھے راز ہے۔ تو خیر وہ صاحب حضرت امام الاولیاء سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، تو حضرت سب تقسیم فرما چکے تھے۔ تو معذرت کی کہنے لگے کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو دائیں بائیں دیکھنے کے بعد فرمانے لگے کہ یہ بس جوتے ہیں، اگر یہ تمہارے کوئی کام آ سکیں۔ تو اس نے خیر وہ لے لیے۔ اب وہ جوتے مستعمل تھے، پرانے تھے۔ اب وہ مطمئن یوں نہیں تھا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ بہت بھی اگر کوئی اس کا ریٹ لگا تو بہت معمولی سا لگے گا، میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، ایک بات۔ اور دوسری بات ہے کہ جو سوچ لے کر آیا تھا اس کے مطابق اس کو نہیں ملا، تو تھوڑا سا وہ غیر مطمئن تھا۔ تو اسی مایوسی اور بے اطمینانی کی کیفیت میں جوتے لیے وہ جا رہا تھا کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ تو حضرت نے اس کو دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھا، تو حضرت نے محسوس کیا کہ پیر و مرشد کی خانقاہ سے باہر نکلا اور غیر مطمئن ہے۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ یہ اللہ والے بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو میری ایک ضرورت تھی، میں وہاں گیا تو بس وہ ایسا میں نے نہیں پایا کچھ خاص۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں، بس یہ جوتے مجھے دیے ہیں، بھلا اس سے میری کیا ضرورت پوری ہوگی؟ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے اس کا؟ کہ ظاہر ہے کہ بیچوں گا۔ تو فرمایا اگر بیچو گے تو ہمیں بیچ دو،
اس نے کہا جی آپ لے لیں. تو حضرت نے فرمایا کیا لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا جی آپ جو جی چاہے آپ دے دیں. تو کہا نہیں تم بولو. کہ نہیں جی آپ کی مرضی ہے، جو آپ کے ذہن میں آئے وہ دیں. تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنے بحری جہاز غالباً 6 میرا سامان تجارت لے کر پہنچے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، وہ سارے کا سارا سامان تجارت تم لے لو اور یہ جوتے مجھے دے دو. تو اس نے کہا جی آپ بھلے آدمی لگتے ہیں، غریب آدمی سے مذاق کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں پکی بات ہے، اس کو اور کیا چاہیے تھا. تو خیر اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے وہ جوتے دے دیے اور وہ جو سامان تھا وہ اس کے نام کر دیا. اس کے بعد وہ جوتے لے کر حضرت کی یعنی پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر کسی شخص کی سمجھ میں بات نہ آئے تو وہ یہ سمجھے کہ میری نااہلی ہے کہ میں نہیں سمجھا سکا. ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھ لے. اور اگر کسی کا کچھ برا بھلا کہنے کو دل چاہے تو حضرت کو نہ کہے، مجھے کہے کہ اس نالائق نے صحیح بات آپ تک نہیں پہنچائی. ٹھیک ہے، باقی آپ سنتے رہیے. تو وہ جوتے لے کر پیر و مرشد کی خدمت میں آئے، لیکن ایسے نہیں آئے جیسا کہ ہم سمجھ رہے ہیں. انہوں نے جوتے اپنے سر پہ رکھے اور ان جوتوں کے اوپر پگڑی باندھی اور پھر وہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب اولیاء رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صاحب کشف تھے. جیسے داخل ہوئے تو حضرت نے پوچھا کہ نظام الدین سودا ہو گیا؟ کہ جی حضرت ہو گیا. کتنے میں ہوا؟ تو بڑے ادب سے عرض کیا اور دعائیں لینے کے حوالے سے بڑے اہتمام سے عرض کیا کہ حضور وہ جو میرا مال تجارت اتنے بحری جہازوں میں آ رہا تھا وہ سب میں نے دے دیا ہے اور یہ جوتے لینے کی سعادت مجھے میسر آئی ہے. تو اپنے خیال میں یہ تھا کہ بہرحال اس پہ بڑی داد ملے گی. تو پوچھا کہ سودا ہو گیا؟ جی ہو گیا. کتنے میں ہوا؟ کہ جی وہ سارا مال تجارت دے دیا اور یہ لے لیا. حضرت نے فرمایا کہ امیر خسرو سودا سستے میں ہو گیا. وہ نہیں جانتا، تم تو جانتے ہو کہ قدر کیا ہے. تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سب سے ممتاز شاگرد تھے اور سب کی دعائیں تھیں، عبارت بھی خود پڑھا کرتے تھے، اور پھر حضرت کی جو خاص خدمتیں تھیں وہ سب اپنے ذمہ لی ہوئی تھیں. اور ایک طرح سے جو طالب علم جو اس طرح ممتاز ہوتا ہے نا، وہ اس کا ہولڈ ہوتا ہے. جیسے مولانا شاہد صاحب، اس کے قریب کوئی پر نہیں مار سکتا، مطلب ہے کہ اسی کی پھر چلتی ہے. وہ ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے. ظاہر کے اساتذہ کی دعائیں اور توجہات ہوتی ہیں. مولانا غلام مرتضیٰ صاحب ہیں؟ اچھا آج نہیں ہے، خیر. تو اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت کے جوتے بھی سنبھالنے ہیں، جب حضرت جائیں گے تو جوتے بھی سامنے رکھنے ہیں. پھر یہ بھی تھا کہ وقت مقرر تھا کہ اتنے بجے حضرت کی خدمت کا یہ وقت ہوگا، تو حضرت کے سر میں تیل لگانا ہے، مالش کرنی وغیرہ وغیرہ. ایک دن ایسا ہوا، میں نے عرض کی نا کہ وہ طالب علم ذرا بادشاہ ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ کسی کی مداخلت کو گوارا نہیں کرتا. ایسا ہوا کہ حضرت تشریف لائے، مسند پہ بیٹھے، اور یہ بھی اس میں شامل تھا کہ جب حضرت وضو کرنا چاہیں گے تو لوٹے میں پانی بھر کر میں پیش کروں گا، یہ بھی تھا. تو سبق ہونے لگا، کتاب ابھی کھولی، ابھی سیدھے ہو رہے تھے کہ ایک اور شخص نے عبارت شروع کر دی. اب ان کو بہت ناگوار ہوا کہ بھئی ہم سے پوچھے بغیر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اور عبارت پڑھے. تو عبارت شروع ہو گئی تو انہوں نے استاد محترم کی طرف دیکھا تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ پڑھنے دو. ٹھیک. تو خیر اب استاد نے کہہ دیا تو بڑی مشکل سے ضبط کیا، عبارت پڑھی. سبق جب ختم ہوا تو یہ لپکے کہ میں جوتے اٹھا کر استاد محترم جب پہننے کا وقت آئے گا، یہ مرحلہ آئے گا تو پیش کروں گا. تو وہاں دیکھا جوتے نہیں ہیں. سامنے دیکھا تو وہی شخص جس نے عبارت پڑھی تھی وہ پہلے سے جوتے لیے کھڑا ہے.
اب یہ دوسری مداخلت محسوس ہوئی تو انہوں نے ان کو بڑے غصے سے دیکھا اور اس گلے کے انداز میں، مؤدب گلے کے انداز میں استاد محترم کو دیکھا. انہوں نے اشارہ کیا کہ ٹھیک کوئی نہیں، تو جوتے بھی رکھے. پھر جب وضو کا مرحلہ آیا تو وہ پہلے سے لوٹا لیے ہوئے کھڑا تھا. اچھا بھائی کمال ہو گیا، ہر چیز پہ قبضہ کرو گے. خیر یہ ہوتا رہا. پھر انتہا تب ہوئی کہ جب وہ حضرت کے سر میں جو تیل لگانے کا جو مرحلہ تھا تو مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آستینیں چڑھائیں اور تیاری کر کے جانے لگے. وہاں جا کر کے دیکھا وہی شخص پہلے سے بیٹھا ہوا اور سر میں تیل لگانا شروع کر دیا اس نے. اب تو یہ ان کا پیمانہ لبریز ہو گیا. حضرت کی طرف دیکھ کر حضرت نے پھر اشارہ کیا کوئی بات نہیں. انہوں نے کیا کچھ سوچا ہوگا کہ فارغ ہونے کے بعد میں بات کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن فراغت، اس مجلس کی فراغت سے پہلے ہی ان کو ان کی بات کا جواب مل گیا. تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو آدمی تھا وہ حضرت کے سر میں تیل لگا رہا تھا. اس نے تسلی سے حضرت کے سر کی مالش کی، حضرت کا سر دبایا، کندھے دبائے. جب حضرت نے محسوس کیا کہ جو مجھے راحت مطلوب تھی اور جو تھکن تھی وہ ختم ہو گئی، جو مطلوب راحت تھی وہ حاصل ہو گئی، تو حضرت نے اشارہ فرمایا بس. خیر اب لوگ دیکھ رہے ہیں، طلبہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کا جو منظر تھا وہ پاؤں تلے زمین نکال دینے والا منظر تھا. حضرت نے اس آدمی کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود جیسا اس نے تیل لگایا تھا حضرت نے اس آدمی کے سر میں تیل لگایا. اب یہ کہ اتنا بڑا آدمی، امام العالم، شیخ العالم، پوری دنیا میں ایک شخصیت ہے، وہ ایک اجنبی شخص کے سر میں تیل لگا رہے ہیں. تو مولانا فخر الدین صاحب کہتے ہیں میں ڈر گیا، یہ کوئی عام آدمی نہیں. تو وہ کون تھے؟ پتہ چلا کہ حضرت کے شاگرد تھے. کون سے شاگرد تھے؟ شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہیں پڑھ کر پہلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اب واپس آئے تھے تو آ کر کے سبق میں شریک ہوئے تھے. تو کیا آج کوئی عالم اپنے شاگرد کی خدمت کر سکتا ہے یا کرتا ہے؟ گناہ کبیرہ چھوٹا ہے اس تصور سے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں پال رکھے. حضرت مولانا یوسف کشمیری صاحب دامت برکاتہم جامع فاروقیہ میں ناظم تھے. رات کو جب طلبہ پڑھائی وغیرہ سے فارغ ہو کے اپنے کمروں میں چلے جاتے، وہ اپنے ہاتھ سے طلبہ کے واش روم صاف کیا کرتے تھے. تو کیسا علم ہے، کیسی دینی تعلیم ہے جس کا اثر ہم پہ مرتب نہیں ہوا. طے ہو گیا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ برتر ہیں، یہ طالب علم ہیں یا طالبات ہیں، یہ نوکر محض ہیں. تو بھائی پھر میری چاہت کے مطابق تو نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ایک غریب کا بیٹا، اس نے اسی کیفیت میں پڑھا اور پڑھ کر پوری دنیا کے روحانی افق پر وہ روشن ہوا اور لوگ انہیں مولانا مفتی محمد حسن صاحب کے نام سے جانتے ہیں. نتائج تو وہاں مرتب ہوتے ہیں نا. جو جتنا اپنے آپ کو مٹائے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ پاک اس کو بلند فرمائیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب تک مجھ سے عملاً ہاتھ جوڑ کے معافی نہ منگوا لیتی تو میری خلاصی نہیں ہوتی تھی. آج بھی ویسے لوگ بن سکتے ہیں اور بنیں گے، لیکن اس کا تعلق موروثیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق نسبیت سے نہیں ہے، اس کا تعلق صحیح خطوط پر روحانی محنت سے ہے اور اچھے ماحول سے ہے. صرف سوچ پر پائلٹ نہیں بنتا، سوچ پر ڈاکٹر نہیں بنتا. اچھی سوچ ہے لیکن اس سوچ کی تکمیل کے لیے بہت کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. تو اسی طرح صرف سوچ پر ولی کامل نہیں بنتا، ان سب سے زیادہ یہاں پہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا، کہتے ہیں اس میں مجھے کتنی ہی اپنی ذلت اور خفت محسوس ہوتی مگر وہ اس کے بغیر نہ مانتے.
کیا تھوڑی سی ہمت کریں گے آج کے بعد کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی ہی تربیت کی کوشش کریں گے، اور انسان بنانے کی کوشش کریں گے؟ یہ اخلاقی جرات ہم میں ہونی چاہیے کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کا بڑا مقام ہے، وہ اساتذہ کا مقام نہیں بتا رہے ہوتے، وہ استحصال کر رہے ہوتے ہیں، مذہب کارڈ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بے شک اساتذہ کا مقام ہے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ طلباء ہی مدارس کی رونق ہے، ان کی برکت سے اللہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کی اضافی قربانی ان کی برکت سے مل بھی رہا، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بھی تمہاری برکت سے نہیں مل رہا، استادوں کی برکت سے مل رہا، وہ ہاں ہاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخلاقی جرات اپنے اندر پیدا کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹے جو کچھ ہے ان کی برکت سے ہے، کسی طالب علم کی، کسی شاگرد کی بے اکرامی نہیں ہونی چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح سے طلباء کو نوکر سمجھا ہوا تھا، حقیقی معنوں میں اپنے بچے کو ان کا نوکر بنائے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ کھانے کا امتیاز کیوں ہے؟ استاد کے لیے چکنی چپڑی اور اس کے لیے شاگرد کے لیے دال روٹی، یہ فرق کیوں ہے؟ کس نے تمہیں ان کے نام پر آیا تھا، تم کیوں کھا رہے ہو؟ اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح سے ہم مرغن اور لذیذ کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ طالب علم کا بھی ایسا ہی دل ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کو کیوں نہیں محسوس کرتے؟ کیا آپ کو سردی نہیں لگتی؟ لگتی ہے نا؟ تو جب باوجود نیک ہونے کے سردی لگتی ہے، باوجود نیک ہونے کی گرمی لگتی ہے، تو یہ جو کیفیات و اثرات ہیں یہ بھی تو اثر انداز ہوتی ہیں نا۔ اگر آپ غلط روش پہ چلیں گے تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، اچھی روش پہ چلیں گے تو اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنی روش نہ چھوڑی تو بچے مجموعہ تکبر بن جائیں گے، کبھی بھی خیر کی طرف غالب نہیں ہوں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ کثرت سے دیکھا گیا ہے، یہ ابا جی کا شاگرد ہے، ابا جی نے یوں کیا، اب یار ابا جی کا شاگرد ہے تو تم کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو؟ یہ ابا جی کا مرید ہے، وہاں گئے تھے، وہاں ابا جی کے مرید ہیں، ہم ان کے پاس گئے، ان بڑا ایک ہی اسی پر تم ساری زندگی گزارو گے؟ کبھی یہ سوچا کہ ابا جی کا مرید ہے، میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، میں نے ان کی خدمت کرنی ہے؟ میرے والد صاحب کے کیا تعلق کا تو یہی ہے نا طریقہ کہ ماں باپ کا انتقال خدا نہ خواستہ ہو جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ والدہ کی جو ملنے جلنے والی خواتین تھیں اگر وہ آئیں تو ان کا ایسے ہی احترام کرے جیسے ماں کا احترام کرنا ہے نا؟ تو ابا جی کی اگر مرید ہیں یا معتقد ہیں تو قابل احترام ہے، واجب الاحترام ہے۔ تو واجب الاستخدام تو نہیں ہے نا کہ بھی جا کے وہاں پہنچ گئے، کون ہے جی؟ اب دو چار اور ساتھیوں کو لے گئے، اکاڑا سے گزر رہے تھے، فرض کریں ایتھے ابا جی دے مرید رہندے نے چلیے اتھے، لا حول ولا قوت، ابا جی کی یہاں ہم آ رہے ہیں جی وہاں پہ، بھئی کیوں آ رہے ہیں؟ کیا طالب علم کو یہ حق دیا ہے، مرید کو حق دیا ہے کہ وہ بھی آپ کے پاس آ کے اسی طرح خدمت کا مطالبہ کرے؟ کیا جی حالت ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مجھے اپنی زندگی میں بہت فائدہ پہنچا اور ظلم و تکبر و غرور سے ڈر لگنے لگا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک آدمی ان چیزوں سے ڈر جائے۔ بہت سے لوگ بڑی صالح طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں لوگ۔ مولوی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں بزدل ہوگو، بھئی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ ایسی بہادری کی جس سے آخرت میں گردن ناپی جائے، اس سے وہ بزدلی بہتر ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، بہادری دکھانے کا موقع میدان جہاد ہے۔ صحابہ کی شان جو بیان کی، رحماء بینہم، آپس میں شفیق تھے، درگزر کرنا، ایک دوسرے کی تکریم کرنا۔ اور مومنین کی جو عظمت علی الاطلاق بیان کی، اذلۃ علی المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ انتہائی نرمی کرنے والے، جھک جانے والے، جھکنا پسند ہے اللہ کو۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ کسی کو اپنی برادری کی بنا پر یا اپنی مالی وسعت کی بنا پر یا اپنے تعلقات کی بنا،
ابا جی کے جان پہچان والے ایک ڈی ایس پی ہیں، لا حول ولا قوت، ابا جی پھر گھسائے یہاں پہ کہاں سے؟ ایم این اے ابا جی کے مرید ہیں، بھائی یہی کمایا تم نے، شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تکریم ہونی چاہیے، اس کی عظمت ہونی چاہیے، اس کی صفات سامنے ہونی چاہیے، خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیے، خامی پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ کتنی ہم اپنے بچوں کی خامیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں نا، 24 گھنٹے میں بچہ سینکڑوں شرارتیں کرتا ہے، لیکن جب آپ باہر تعارف کرواتے ہیں تو ان سینکڑوں شرارتوں میں کوئی خیر کا پہلو ہو تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اس لیے کہ میرے کنبے کا فرد ہے تو بھول گئے کہ یہ اللہ کے کنبے کا فرد ہے۔ سینکڑوں خامیاں دیکھ کر بھی خوبی کو آپ بیان کیجیے، خامیوں کا کیا ہے یہ وہ جانے، اس کا رب جانے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔ واخر